السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ماکری کوئی علاقے میں زگنوس پاشا اس بچے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ کنویں کے اندر مشل لگاتے ہوئے کہتا ہے، میرے پاشا کیا اتنی مشل کافی ہے یا میں اسے نیچے کروں؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں، بس اتنی کافی ہے، تم ہوشیار رہو۔ اسی لمحے سلطان اپنا بیس بدلے شہاب الدین پاشا اور محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ دستک ہونے پہ بچہ ان کے پاس جاتے ہوئے پوچھتا ہے، افندی آپ کون ہیں اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو شہاب الدین پاشا اس سے کہتے ہیں، بیٹا ہم نے سنا ہے کہ زگنوس پاشا یہاں ہیں، وہ کہاں ہیں یہ بتاؤ۔ بچہ پوچھتا ہے، آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ ان کے رشتہ دار ہیں یا کچھ اور؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ شہاب الدین پاشا اس سے کہتے ہیں، یہ بادشاہ عظیم عالم پناہ سلطان محمد خان ہیں۔ بچہ ایک دم سے کہتا ہے، پہلے زگنوس پاشا اور اب میرے سامنے محمد خان؟ پھر تو میں سلطان کا دوسرا لالا شہاب الدین پاشا ہوں، میرے ساتھ مذاق نہ کریں۔ تو شہاب الدین پاشا اس سے کہتے ہیں، بیٹا میں ہی شہاب الدین پاشا ہوں، تم اپنے لیے کوئی دوسرا پاشا چن لو۔ یہ سن کر وہ بچہ چونک جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، ماں مجھے میری تلوار لا کر دیں۔ تو اس کی ماں باہر آتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا کیا ہوا؟ تمہیں کس بات پر غصہ آ گیا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، ماں یہ لوگ یہاں ہمارے سلطان اور ان کے لالا کا نام استعمال کر رہے ہیں، ان کی سزا واضح ہے۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی اس کی ماں مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میرے سلطان میں نے آپ کو ادرنی میں دیکھا تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بچہ بھی آداب بجا لاتا ہے اور سلطان کہتے ہیں، فاطمہ خاتون کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، زگنوس پاشا کہاں ہیں؟ تو بچہ شرمندہ ہوتے ہوئے کنویں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان زگنوس پاشا کو آواز دیتے ہیں تو زگنوس پاشا ایک دم سیڑھی کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں اور سلطان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سلطان ان سے پوچھتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میں ہوں؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں، اس دنیا میں آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں جو مجھے زگنوس کہے میرے سلطان۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور گلے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہاب الدین پاشا بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر محمود پاشا کہتے ہیں، سلطان زگنوس پاشا کو لینے گئے ہیں، کون ہے اس کے پیچھے؟ تو اتماجہ کہتا ہے، شہاب الدین۔ محمود پاشا کہتے ہیں، اگر تم اسحاق کا نام کہتے ہو تو وہ ہم سے کمتر اور بہت دور ہے۔ سلطان محمد خان اپنی بات کے برعکس نہیں کرتا اور اس کی بات واضح ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب سلطان نے ان سے کہا تھا، اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاؤ اور دعا کرو، میرا جگر پارا میرا شہزادہ بایزید ہوش میں آ جائے، ورنہ حرم کا آغا ریحان آغا ایک رات تمہارے دروازے پر آئے گا اور تمہارے زیب تن کیے گئے لباس کا رنگ سیاہ ہو جائے گا، یہ بات جان لو۔ اس خیال کے بعد محمود پاشا کہتے ہیں، ہاں تو بتاؤ اتماجہ، اس معاملے کا اختتام کیا ہے؟ تو اتماجہ کہتا ہے، ہم اس دور میں ہیں جب دولت اور مشکل دونوں ہی امتحان ہے میرے پاشا۔ تو محمود پاشا کہتے ہیں، بتاؤ جاندارلی ہوتا تو کیا کرتا اور کیا طریقہ آزماتا؟ یہ سن کر اتماجہ کہتا ہے، اگر میرے پاشا جاندارلی پاشا ہوتے تو وہ پہلے ساتھی پھر راستہ دیکھتے، وہ کوئی اتحادی ڈھونڈتے میرے پاشا۔ جواباً محمود پاشا کہتے ہیں، اور اسی لیے تو وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا، میں جاندارلی جیسا نہیں ہوں، میرے پاس کبھی کوئی خاندان قبیلہ یا کوئی ایسا نہیں تھا جو میری حفاظت کرتا۔ ہم نے آج تک یہ زندگی گزاری اور ہمیشہ کہا کہ اللہ کافی ہے، باقی صرف ہوس ہے۔ اتماجہ کہتا ہے، لیکن میرے پاشا یہ معاملات مشکل ہو جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں، میں اتحاد نہیں بناؤں گا، تباہ کروں گا، تباہ۔ ادھر سلطان بچے کو دیکھتے ہوئے زگنوس پاشا سے کہتے ہیں، شہداء جنت میں اپنی کوٹھیوں میں جاتے ہیں اور جو خاندان وہ چھوڑ گئے ہیں وہ ہمارے سپرد ہیں، وہ ان کی مبارک یادگار ہیں، یہ اس غربت میں زندہ نہیں رہ سکتے، عظیم ریاست اس کی اجازت نہیں دے گی۔ شہاب الدین پاشا آج ہی سے وہ کرنا شروع کر دیں جو کرنا ضروری ہے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس ننھے محمد کے پاس کوئی دستاویز موجود ہو جس سے ظاہر ہوتا رہے کہ وہ ایک شہید کا بیٹا ہے، اس خاندان کا خوب خیال رکھو۔ پھر سلطان زگنوس پاشا سے کہتے ہیں، زگنوس پاشا ہم یہاں کیوں ہیں، آپ اس کے بارے میں متجسس ہیں، ہے نا؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں، بالکل سلطان میں متجسس ہوں۔ سلطان کہتے ہیں، میرے بابا سلطان مراد خان کے پاس حلیمہ خاتون کو دلہن بنا کر آپ لائے، اسفندیاری سردار قاسم تمہیں پسند کرتا ہے، تمہارا احترام کرتا ہے، اب میں نے باعزت کے لیے ان کی بیٹی مانگی لیکن ہمیں ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یہ شادی میری ریاست کے خلاف بنے جانے والے گندے اتحاد میں رکاوٹ بنے گی اور اس لیے میرے احکامات یقینی ہیں، میری بہو کو لے آؤ جہاں اسے ہونا چاہیے، سرائے ہمایوں کے حرم میں لے آؤ۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، بے شک سلطان معظم، اگر قاسم سردار اپنی بیٹی نہ دینا چاہیں تو پھر کیا ہوگا، تب آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان کہتے ہیں، عقاب سب سے چالاک پرندہ ہے، ہم وہ نہیں ہیں جنہیں عقاب کہا جاتا ہے، لالا وہ تم ہو، جو ضروری ہے وہ کرو۔ محمود پاشا جس کام میں کامیاب نہیں ہو سکا وہ کام تم کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ریحان آغا سپاہیوں کے ساتھ محمود پاشا کے دروازے تک جا پہنچتا ہے، جنہیں دیکھ کر محمود پاشا ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، خیر ہو ریحان آغا، رات کے اس وقت؟ تو ریحان آغا کہتا ہے، آپ کے پاس لانے کے لیے ایک امانت تھی پاشا۔ محمود پاشا پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے تم میرے دروازے پر کیوں آ گئے؟ یہ سن کے ریحان آغا آگے سے ہٹتا ہے تو پیچھے مصطفیٰ کھڑا ہوتا ہے، وہ تیزی سے محمود پاشا کے گلے لگ جاتا ہے۔ محمود پاشا کی سانسیں بحال ہوتی ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، شہزادے رات کے اس وقت آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ آپ حکم کرتے۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے، محمود پاشا استغفر اللہ، گمنڈی شہزادہ لالا کو اپنے پاس بلاتا ہے جبکہ عقل مند شہزادہ خود اپنے لالا کے پاس جاتا ہے۔ میں ایک سوال کے جواب کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ کل میں تلوار باندھوں گا
ہوں گا بابوس سعد کے دروازے پر۔ تو محمود پاشا اس سے کہتے ہیں بالکل یہ ایک روایت ہے، ہمارے شہزادے بابوس سعد میدان پر تلواریں باندھ کر اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں ایسا اوجاق کے میدان میں کروں؟ محمود پاشا اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ جانشری اوجاق میں تلوار باندھنا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ کہتا ہے تلوار کے فیصلہ کرنے کی جگہ اوجاق ہے، کیا جانشری اپنی تلوار سے حلف نہیں لیتے پاشا؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ محمود پاشا اس سے کہتے ہیں شہزادے آپ حق بجانب ہیں۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے لالا کیا آپ سلطان کو قائل کر لیں گے؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میری درخواست قبول کریں گے، آپ کا محمود نامی غلام کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا، میں انشاءاللہ قائل کر لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا مصطفیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ادھر جنگل میں صبح ہو جاتی ہے اور لطفی سمیت سب لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، مگر بایزید ہوش میں آ جاتا ہے۔ کوے بایزید کو نوچنے کے لیے اس کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ انہیں پھونکے مار مار کے اڑانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو زمین میں دیکھ کر کہتا ہے ارے کیا ہو رہا ہے، مجھے یہاں کس نے رکھا؟ یہاں دیکھو میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ یہ آواز سن کے لطفی جاگ جاتا ہے اور شہزادے کو ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ بھاگتا بھاگتا بایزید کے پاس پہنچتا ہے، باقی طبیب بھی اٹھ جاتے ہیں۔ بایزید لطفی سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ تو لطفی کہتا ہے مٹی بخار کو پی جاتی ہے، رات دکھوں کو نگل جاتی ہے، شہزادے آپ ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے بخار کا جائزہ لیتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ بایزید غصے سے کہتا ہے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو؟ تم پراسرار انداز میں بات کرتے ہو، کیا تم پاگل ہو؟ لطفی کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں ہوں، لیکن یہ کہنا ضروری ہے میرے شہزادے، ہزار مجالس بھی وہ نہیں کہہ سکتے جو صرف ایک پاگل کہہ سکتا ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بایزید چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے یہاں سے نکالو، کس کا انتظار ہے؟ تو لطفی ہنستے ہوئے کہتا ہے آپ غصے میں ہیں یعنی آپ بالکل ٹھیک ہیں، یہ کتنا خوش آئند ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس پہ قربان جاؤں، اب جلدی کرو شہزادے کو نکالو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی مٹی ہٹانے لگ جاتے ہیں، باقی سب طبیب بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہاب الدین پاشا سپاہی کے ساتھ ایک گھر میں جاتے ہیں اور وہاں کے حالات دیکھتے ہوئے سپاہی سے کہتے ہیں یہ کیا حال بنا ہوا ہے، کیا تم نے اس کا خیال نہیں رکھا؟ یہ کیسی تباہی ہے؟ جو ہمیں سپاہی کہتا ہے بلغات کی تباہی کے بعد کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زگنوس پاشا واپس آئیں گے میرے پاشا۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب بلغرات کی جنگ کے دوران ایک سپاہی نے ان سے کہا تھا میرے پاشا زگنوس پاشا نے اپنا پرچم بلند کر دیا ہے، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، مگر شہاب الدین پاشا نے کہا تھا زگنوس کا منصوبہ نامکمل ہے، کچھ دیر انتظار کریں گے۔ اس خیال کے بعد شہاب الدین پاشا کے چہرے کا رنگ بدلا ہوتا ہے اور سپاہی پوچھتا ہے میرے پاشا آپ کا حکم کیا ہے؟ میرے پاشا شہاب الدین پاشا پلٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا جانشری والے خاص طور پہ دوغان آغا سخت ناراض ہوں گے، کیا ہمیں حویلی کے ارد گرد اقدامات کرنے چاہیے؟ ناظرین اسی حویلی میں بلغرات کی جنگ کے دوران دوغان، زگنوس پاشا اور بہادر موجود تھے۔ وہ سب بہت پریشان تھے اور دوغان نے زگنوس پاشا سے کہا تھا اس 100 لاکھ شکست کا بدلہ تمہیں چکانا پڑے گا زگنوس۔ زگنوس پاشا نے کہا تھا دوغان اپنے الفاظ پہ قابو رکھو۔ دوغان نے چلاتے ہوئے کہا تھا میرے 20 بھائی تمہاری وجہ سے شہید ہو گئے، تمہارا ہر منصوبہ ناکام ہوا۔ اس لیے سلطان وہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے زگنوس پاشا کو دھکیلتے ہوئے کہا تھا ہم نے یہ جنگ تمہاری وجہ سے ہاری۔ تو زگنوس پاشا نے کہا تھا میرے سلطان میرا جنگی منصوبہ مکمل تھا لیکن کچھ فوجیں وقت پر نہیں پہنچی۔ سلطان نے چلاتے ہوئے پوچھا تھا تمہارے حکم کی ہر فوج نے حملہ کیا پھر ناکامی کیوں ہوئی زگنوس؟ شہاب الدین پاشا بہت پریشان وہیں پہ کھڑے تھے۔ زگنوس پاشا نے سلطان سے کہا تھا میرے سلطان فوجیں ساتھ نہیں پہنچی اور اس لیے میرا منصوبہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا۔ سلطان نے چلاتے ہوئے کہا تھا بس بات کرنا بند کرو اور کچھ نہ کہو، ہم بلغرات سے تمہاری ناکامی کی وجہ سے واپس ہٹ رہے ہیں زگنوس، ایسا لگتا ہے کہ تم وزیر اعظم بننے کے لائق نہیں ہو، مجھے مہر واپس دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا نے مہر واپس کر دی تھی اور سلطان نے گرجتے ہوئے کہا تھا اب میری نظر سے دفع ہو جاؤ، ماضی کا احترام کرتے ہوئے میں نے تمہاری جان بخشی ہے، اب جاؤ اور کریسی میں جلا وطن ہو کر رہو، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، میں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ سلطان کے ان الفاظوں نے زگنوس پاشا کے دل کو چیر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا میرے سلطان جیسے آپ کا حکم۔ یہ کہتے ساتھ ہی زگنوس پاشا چلے گئے تھے۔ سلطان نے چلاتے ہوئے کہا تھا ریاست میں خالی عہدے کی کوئی گنجائش نہیں، اب سے وزیر اعظم اور میرا نائب محمود پاشا ہوگا۔ محمود پاشا بھی وہی موجود تھا اور سلطان نے اسے مہر دے دی تھی۔ اس خیال کے بعد شہاب الدین پاشا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بول میں لطفی سلطان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، جسے سننے کے بعد سلطان ایک دم سے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تمہاری بدولت شہزادے کو بچا لیا گیا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے لطفی۔ تو لطفی کہتا ہے میرے سلطان استغفر اللہ، یہ اللہ کی رحمت تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سلطان کہتے ہیں تمہاری بہادری اور حکمت نے یہ ممکن بنایا، تم ایک ذریعہ تھے، اب جو چاہو مانگو، تم جو چاہو گے میں عطا کروں گا۔ لطفی ایک دم سے پوچھتا ہے کیا بغیر محنت کے؟ سلطان کہتے ہیں تم نے محنت کر کے اسے شفا دی ہے تو جو چاہو مانگو، کوئی حساب نہ رکھو۔ لطفی کہتا ہے سلطان معظم میں چاہتا ہوں کہ آپ بس مجھے معاف کر دیں، اگر آپ مجھے کسی عہدے کے لائق سمجھے تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہوگی۔ سلطان پوچھتے ہیں کون سا عہدہ
عہدہ تم چاہتے ہو، کس مقام کے لیے، میں تمہیں وہ عطا کروں گا۔ لطفی یوسف کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں اس کے عہدے کا خواہشمند ہوں۔ یہ سن کر سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں تو تم نگران بننا چاہتے ہو؟ لطفی یوسف کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہاں میں یہی بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے یوسف کو بہت غصہ آتا ہے اور سلطان لطفی سے کہتے ہیں لیکن نگران کے روایتی قواعد ہوتے ہیں، ان کی تربیت بچپن سے شروع ہوتی ہے، تمہیں نگران بنانا ان قوانین کے خلاف ہوگا، کچھ اور مانگو۔ یہ سن کے یوسف سکھ کا سانس لیتا ہے اور لطفی کہتا ہے محمد خان کیا آپ کی طاقت یہ قوانین توڑ سکتی ہے؟ کیا اختیار آپ کو ان اصولوں سے آزاد نہیں کرتا؟ یہ سن کے سلطان کہتے ہیں پھر تم حافظ کتب بنو، تم یوسف کے ساتھ بھی رہو گے اور یہ تمہیں دربار کے اصول سکھائے گا، ہے نا یوسف؟ تو یوسف کہتا ہے سلطان جیسے آپ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی سلطان پلٹ جاتے ہیں اور وہ دونوں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔